اب جن علماء کرام نے قرآن اور حدیث دونوں کو پڑھا یا جن حفاظ نے صرف قرآن کریم کو پڑھا، یہ دونوں اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں۔ میرے دوستو، جیسے ہم قرآن اور سنت کی قدر کرتے ہیں، ویسے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے جن کے سینے میں قرآن اور سنت موجود ہے۔ قرآن اور سنت اللہ رب العزت یہ علم دین کسی ایسے سینے میں نہیں اتارتے جس سینے میں کسی قسم کی کوئی غلاظت موجود ہو۔ رب کریم دین کا علم وہاں دیتے ہیں جہاں نور اور نورانیت موجود ہو۔ میرے دوستو، عالم دین کی قدر آپ کے اور میرے لیے ایسے لازم ہے جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر حضور پاک کے دور میں حضور پاک کے صحابہ کرتے تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت کی وراثت ہے۔ وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت کی نیابت ہے۔ وہاں نبوت تھی، یہاں نبوت کی خلافت کے طور پہ آگے چلنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ قرآن کریم پڑھے تو وہ قرآن کریم کے حفظ میں پیغمبر کا وارث ہے۔ اسی طرح وہ قرات کر کے اچھی قرات میں قرآن کریم اچھی آواز میں پیش کرے تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علم قرات میں پیغمبر کا وارث ہے۔ احادیث نبویہ کو یاد کر کے احادیث نبویہ امت میں پھیلائے تو وہ احادیث نبویہ کے حفظ اور آگے پھیلانے میں پیغمبر کا وارث ہے۔ ایسے ہی کسی کے ذمے امامت و خطابت ہو تو وہ امامت اور خطابت کی نیابت کے واسطے سے پیغمبر کریم کا وارث ہے۔ حضور پاک موجود ہوتے، پیغمبر کریم خطبہ نکاح خود دیتے۔ اب جس عالم نے نکاح کا خطبہ دے کر نکاح کو منعقد کرانا ہے، وہ نکاح کے مسئلے میں پیغمبر کا وارث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، وفات شدگان پر جنازہ خود پڑھتے۔ اب حضور پاک نہیں ہیں، جس امام نے ہمیں جنازہ پڑھانا ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اس جنازے میں ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم دین کی تبلیغ کی ہے، امور دین کی تشریح کی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغی جماعت جیسے آج کے دور میں ہے، یہ پیغمبر کی اس علم کی وارث ہے، اس عمل کی وارث ہے جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دین پھیلاتے تھے۔ ایسے کوئی حق والا مجاہد ہو، دہشت گرد نہ ہو، حق کی بنیاد پر جہاد کرے، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ الحق کی بلندی کے لیے کرے تو وہ جہاد میں پیغمبر کا وارث ہے۔ ایسے کوئی بندہ خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرائے، دلوں کو بغض سے فارغ کرائے، گناہ دھلوائے اور گناہ سے توبہ کرائے تو وہ پیغمبر کریم کا درجہ تصوف میں وارث ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ان تمام علوم دینیہ کو پڑھانے کے لیے مدرسہ قائم کرتا ہے، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، وہ مدرسہ علم دین کا ہو، تحفیظ قرآن کا ہو، تجوید قرآن کا ہو یا حدیث پاک کی خدمت کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علوم کی تشریح میں، علوم کی وضاحت میں، علوم کے پہنچانے میں پیغمبر کا وارث ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کے علوم کو کوئی آدمی دین اسلام کو نافذ کرنے میں اپنی تگ و دو کرتا ہے، وہ تگ و دو کی کوشش تبلیغ کی ہو، تعلیم کی ہو، تجوید کی ہو، تصوف کی ہو، جہاد کی ہو یا سیاست اسلامیہ کی ہو، وہ پیغمبر کا اس میں وارث ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک غلطی ہے، ہم نے پیغمبر کا وارث صرف اس پگڑی والے مولوی کو سمجھا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے دین بتائے، مدرسے میں بیٹھ کے حدیث سنائے، منبر پہ بیٹھ کے خطابت کرے، مصلی امامت پہ بیٹھ کے دین بتائے، تصوف کی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، جہاد فی سبیل اللہ سنائے اور تبلیغ دین میں چلے۔ ہم یہاں تک بنیاد میں بند سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کے نبی کے وارث ضرور ہیں، لیکن وراثت یہاں پر بند نہیں ہے۔ یہ دین کمروں میں چھپنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین قرآن کو بند کر کے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پیغمبر کا دین اللہ رب العزت کا حکم حکومت کی تخت پہ لانے کے لیے آیا ہے۔ وہ صدارت کی کرسی ہو، وہ وزارت کی کرسی ہو، وہ ایوان صدر سے لے کر سینٹ ہو، سینٹ سے لے کر اسمبلی ہال ہو، قومی سے لے کر صوبائی ہو، ہر جگہ پیغمبر کریم کے جھنڈے کو پھیلانا یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایک موقع پہ
آج غلطی یہ ہے ہم نے علوم دین کو محدود سمجھا، مولوی کو سمجھیں گے وہ مسئلہ بتائے بس ٹھیک ہے، اگر مسئلے سے ہٹ کے وہ اسلامی سیاست بتائے تو لوگ کہتے ہیں اپنی باؤنڈری کراس کر رہا ہے۔ میرے سادے مسلمان بھائی، وہ باؤنڈری کراس نہیں کر رہا، وہ پیغمبر کی وراثت میں ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ تو نے پڑھا، جس پیغمبر کا کلمہ میں نے پڑھا، جس پیغمبر کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، اس پیغمبر نے ہمیں تبلیغ بھی دی ہے، تعلیم بھی دی ہے، تدریس بھی دی ہے، علوم بھی دیے ہیں، جہاد بھی دی ہے اور تصوف بھی دیا ہے، تو سیاست اسلامیہ بھی اسی پیغمبر کے دی ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو، میں اسی پر ایک حدیث سنا کر اگلے جملے پر آتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب الانبیاء میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، باب ذکر بنی اسرائیل کے تحت حضرت ابو ہریرہ پیغمبر علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دین کی اور باتیں بتائیں وہاں میں یہ بتایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا انبیاء کرام دین کو نافذ کرتے تھے بطور سیاست، تو یہ انبیاء کرام بنی اسرائیل سے دور چلا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ بتایا، صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کو دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ ایسے سلسلہ چلا اب کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا انبیاء کرام نبوت کے علوم بھی دیتے، سیاست اسلامیہ بھی سمجھاتے، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، میں حضور پاک نے فرمایا میں انبیاء کا آخری نبی اور نبیوں میں آخری سیاستدان ہوں، میرے بعد نبوت نہیں چلے گی۔ جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کے دلوں میں سوال اٹھا، ذہنوں میں ایک بات آئی کہ نبوت ختم تو سیاست اسلامیہ بھی ختم۔ حضور پاک سے ابھی پوچھنے ہی لگے ہیں، نظروں میں گویا پوچھا، ابھی زبان نہیں ہلائی، اللہ کے رسول نے خود ہی فرما دیا، فرمایا یہ نہ سمجھنا میرے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست کا درجہ اور دروازہ بھی بند ہے، جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے خلیفہ، میرے خلفاء، میرے نائبین، میرے وارثین علماء آئیں گے اور وہ دین کو بھی لے کر چلیں گے، اسلامی سیاست کو بھی لے کر چلیں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم پورا دین ماننے والے ہیں، ادھورے دین کی بات ہم نہیں کرتے۔ تو اسی لیے جس کے سر پہ دستار فضیلت سجے، جو محدث حدیث پاک سنائے، جو مبلغ تبلیغ سنائے، جو مجاہد جہاد فی سبیل اللہ کرے، جو خانقاہ کا شیخ طریقت اللہ اللہ سکھائے، یا جو اسلامی سیاستدان دین کو نافذ کرے، یہ سارے علماء پیغمبر کے وارث ہیں۔